وہ ایک الور کے ایک منہ تراش کیا بولتے ہیں وہ نائی ہیئر سیلون ہیئر کٹر ہاں بول دیں نہیں کوئی اب یار کوئی اور سلجھا ہوا لفظ ہے سلون میں اسی لیے ڈر رہا ہوں. سلون والے کہتے ہیں, نائی اور حجام یہ پرانے لفظ. باربر کہتے ہیں ویسے تو, باربر اب باربر کہتے ہیں. جی تو ایک باربر تھے حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید. کیا یہ اخوند مسجد کے پاس فٹ پاتھ پر تشریف فرما ہوتے تھے, پوری داڑھی تھی ان کی. تو یہ میں ان سے بال بنواتا تھا. وہ فٹ پاتھ پر بہت بال بنوائے ہیں 2-4 آنے میں. یہ وہ مجھے پتا تھا دکان والوں کے پاس جائیں گے بہت پیسے لیتے تھے. دکان والے ان دنوں بھی پیسے زیادہ لیتے تھے. تو یہ اپنے بہت پکے ٹناٹن سنی تھے اور بڑا انہیں کہ ذہن زبردست تھا ان کا. تو مجھے کہتے تھے کوئی داڑھی والا اگر انگلش بال بنوانے آتا ہے نا, یہ ان کے مقولے کسی کو کہتے ہوں گے کہ میاں منہ پہ مسجد بنا رکھی ہے, سر پہ گرجا بنواؤ گے. پرانے آدمی تھے, اب تو حیات ہونے کی امید نہیں ہے. اس وقت ہی بوڑھے تھے جب میں جوان تھا. اللہ بیچاروں کو مغفرت فرمائے. بہت پکے سنی تھے ماشاء اللہ, اور بزرگوں کے ماننے والے چاہنے والے تھے. تو یوں مطلب یہ کہ پرانے لوگوں کا یہ خیال تھا. اب تو سارے انگلش بال بنوا رہے ہیں. زلفوں کی سدتیں تو تقریباً ہمارے اپنے یہاں ختم ہو گئی. دعوت اسلامی میں بھی اکا دکا ہی زلفوں والا ہے, باقی تو سب کے سب تقریباً دل جلانے والے ہیں. میں نے اس پر بہت کام کیا تھا یار زلفوں پر, لیکن میں تھوڑا خاموش ہوتا ہوں تو یہ سب مطلب واٹ دیکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. سنتیں چھوڑنے کی مہم جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے. بے شک بے شک. سنتیں نافذ کرنے کی مہم تیز تر ہو جانی چاہیے. سارے اراکین شورا اپنی زلفیں چیک کر لیں. دیگر ریجن اور کیا کیا ذمہ داران ہیں اپنے سب کے سب چیک کر لیں. زلفیں سر پہ مسجد ہے یہ کیا ہے. گرجا میں نہیں بولوں گا, یہ وہ بولتے تھے تو یہ چل پڑے گا تو میں پھنس جاؤں گا. گرجا نہیں ہے یہ, وہ مطلب وہ سرزنش کے طور پہ اس طرح فرماتے تھے. تو یہ چیک کر لیں سارے ہمارے مبلغین. مدنی چینل والے جو ہے نا ایک آدھ کوئی ہوگا زلفوں والا, پتہ نہیں یار یہ ان کو کیا ہو جاتا ہے. یہ ایک سے ایک ماڈرن لباس پہن کے آ جاتے ہیں اور زلفیں نہیں رکھتے. مہربانی کریں کہ آپ لوگ آئیڈیل ہیں. مدنی چینل کے مبلغین یہ آئیڈیل ہوتے ہیں, نعت خوان بھی آئیڈیل ہوتے ہیں. ایک بھی نعت خوان شاید ہی کوئی ہو زلفوں والا ہوگا, مجھے پتہ نہیں ہے. میں سب تقریباً غالب اکثریت زلفیں لاپتہ ہیں. تو نعت خوانوں کو بھی درخواست ہے مہربانی کریں آقا کی سنت کو زندہ کریں, اپنے سر پہ زلفیں سجائیں. اسی طرح دعوت اسلامی کے تمام مبلغین زلفیں رکھیں اور مدنی چینل کے خصوصیت کے ساتھ زلفیں رکھیں. آپ کو دیکھ کر لوگ میرا خیال زلفیں اترواتے ہوں گے کہ یہ آئیڈیل سمجھتے ہیں نا, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آئیڈیل کون ہے. عوام کو ہپ اپ میٹھا میٹھا ہپ اپ جو خوبصورت کپڑے پہنے کوٹیاں اور یہ چوڑا کے آئے نا ٹپ ٹاپ کر کے تو بولے یار یہ آئیڈیل ہے. اور جو سادگی ہو عاجزی ہو تو وہ آئیڈیل نہیں ہوتا ہمارے یہاں. افسوس, دل جلتا ہے تو بولتا ہوں, اور میں یہ بول سکتا ہوں, باقی سب بولیں گے تو آپس میں لڑ پڑو گے. آپ کا فرمانا ہی درست ہے, جو ہے وہ ہے. ہاں حسن رضا دیکھو ماشاءاللہ اس کی زلفیں, یعنی یہ اتنا اس کا عجیب و غریب ذہن ہے. ہم نے کوشش ہے کہ زلفیں بہت بڑھ گئی تھی اس کی, کندھے کو سمجھو چھو رہی تھی میرا گھر. اب میں نے کہا بھی اس کے کاٹنے نہیں دیتا تھا. نہیں مدینے میں کاٹوں گا, حج کے لے جاؤں گا مدینے میں کاٹوں گا. ایک ہی اس کی ضد تھی. یہ رویا دھویا اس کو زبردستی پکڑ کے میں کہا تو کرنا تو پڑے گا نا. تو بال کاٹے اس کے زبردستی, کچھ پھسلا کر اور ترکیب سے, تو یہ نہیں کاٹنے دیتا. حالانکہ گرمیاں ہیں, وہ گرمی میں لوگ ویسے ہی گنجا کروا دیتے. الحمدللہ اٹھ کر فوراً یہ امامے کی طرف لپکتا ہے. میں نے دیکھا نیند سے اٹھ کر کہ یہ جدھر امامہ رکھتے ہیں نا ادھر جا کے یہ امامہ اٹھائے گا, امامہ پہنے گا, چشمہ پہنے گا, پھر ادھر جنت حال کی طرف آئے گا. کئی بار میں نے اس کو نوٹ کیا ہے, اس کا ذہن یہ بنا ہوا ہے. ہمارے صاحب گھر میں بھی امامہ نہیں باندھتے, جو امامے والے نا گھر میں امامہ نہیں باندھیں گے. پھر باہر نکل کر کیوں باندھتے جو بولوں, لوگوں کو دکھانے کے لیے باندھتے ہیں. چلو نہیں بولتا, سمجھے. اب اپنے آپ کو بول دو کہ آپ گھر میں کیوں نہیں باندھتے امامہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد. محمد تیری